نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کے راستے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ فرعون اور اس کے تمام لشکر کو، جس کی تعداد تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد آگے کیا مناظر ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا، ہم نے وارث بنایا، القوم، اس قوم کو، ان لوگوں کو، الذین، جن کو، کانوا تھے، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ اشارہ اس سے بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ملک مصر میں بنی اسرائیل کو فرعونی لوگ، قبطی لوگ کمزور سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا جو کمزور تھے، بلکہ یوں فرمایا یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جن کو مالدار لوگ کمزور خیال کرتے تھے، اتنا کمزور خیال کرتے تھے کہ ان کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے کام لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے کہ ان کو کمزور سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، یہ کمزور ہیں، ہم مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کمزور تھے نہیں، لیکن انہوں نے سمجھا تھا دنیا میں جو انسان کسی کو کمزور سمجھتا ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سمجھے کہ قرآن پاک ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جب مالدار اپنی اکڑ اور تکبر کے اندر آ کر دوسرے لوگوں کو حقیر اور فقیر سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ ہم نے اس قوم کو، ہم نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا۔ کن کو؟ کانوا یستضعفون، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ کہاں کا وارث بنایا؟ مشارق الارض ومغاربہا، مشارق، مشرق کی جمع ہے، زمین کے مشرق کی جانب، ومغاربہا، اور زمین کے مغرب کی جانب کا۔ مغارب بھی جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا، اور مشارق بھی جمع کا لفظ بولا۔ مراد اس سے سورج کے طلوع اور غروب کی
اوقات اور جگہ کا مختلف ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، ہم نے ان لوگوں کو جن کو لوگ کمزور سمجھا کرتے تھے، ہم نے ان کو مشرقی زمین کا بھی وارث بنا دیا، مغربی زمینوں کا بھی وارث بنا دیا۔ کون سی زمینیں؟ التی بارکنا فیہا، جو وہ زمینیں جن کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی، جن کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ برکت دو قسم کی، مراد اس سے کون سی زمین ہے؟ سرزمین شام، سرزمین مصر، سرزمین فلسطین، ان زمینوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں التی بارکنا فیہا، یہ وہ زمینیں ہیں جن کے اندر ہم نے برکت رکھی۔ ایک ان میں برکت ظاہری ہے، سرسبز و شاداب، باغات، پھلوں کی کثرت، اور ایک ان کے اندر برکت باطنی ہے کہ یہ وہ سرزمینیں ہیں جہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لائے، یہ وہ سرزمینیں ہیں جہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی مدفون ہیں۔ جہاں اللہ کا نبی دفن ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس لیے وہ سرزمینیں برکت بن جاتی ہیں، برکت والی زمین۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، وَتَمَّتْ اور پورا ہو گیا، کلمۃ ربک تیرے رب کا وعدہ، الحسنى نیکی کا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین مشرق کا وارث بنا دیا، سرزمین مغرب کا وارث بنا دیا، ملک شام کا بھی وارث بنی اسرائیل، ملک مصر کا بھی وارث بنی اسرائیل، ملک فلسطین کا وارث بنی اسرائیل، یہ جو ہم نے سب کچھ ان کو دیا، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو ہم نے پورا کیا نیکی کا۔ یہ کس بنا پر پورا ہوا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی بنا پر۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ اس کے لیے ذرا اسی سورہ مبارکہ کی چند آیات پیچھے آ جائیں، آیت نمبر 130، بلکہ آیت نمبر 128۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ جیت چکے اور فرعون غصے سے لال پیلا ہونے کے بعد اس نے جادوگروں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا، ان کو سخت سزائیں دے کر ان کو شہید کر دیا کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ سخت ترین قسم کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ایک مرتبہ پھر ان کے بچوں کو زندہ رکھا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب خطرہ کیا پیدا ہو گیا تھا کہ کسی وقت بھی یہ لوگ فوج بن کر میرے مخالف کھڑے ہوں گے اور مجھ سے سلطنت چھین لیں گے، اس خطرے کی بنا پر، تاکہ ان کی طاقت نہ ہو جائے، یہ مضبوط نہ ہو جائیں، یہ کامل فوج نہ بن جائیں۔ اس نے جب بچوں کے قتل کا اعلان کیا، بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ سے پہلے بھی تکلیفیں دی جاتی تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ آیت نمبر 128 سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ وارث بناتا ہے اس سرزمین کا جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد قوم نے عرض کیا، قالوا اوذینا من قبل، اے اللہ کے پیارے نبی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی
ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ ان کو فرمایا تھا، ان کو تسلی دی تھی اور اللہ کے حکم سے فرمایا تھا، قال عسیٰ ربکم، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں نائب بنا دے سرزمین میں، اس سرزمین کا تمہیں نائب بنا دے اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا اللہ کے حکم سے، آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اور پورا کس بنا پر کیا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی بنا پر۔ صبر ایک ایسا انمول موتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ قرآن پاک میں بار بار اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بنی اسرائیل نے فرعونیوں کا ظلم و ستم کا مقابلہ خود نہیں کیا بلکہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ سے اس کا بدلہ لیا، تو پھر اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ فرعون اور اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا اور اس ساری سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ یہ اسی وقت وارث نہیں بن گئے، کچھ وقت لگا کیونکہ ان کے اندر بہت خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں۔ اللہ نے ان کو تھوڑی سی تکالیف اور آزمائشوں میں اور ڈالا۔ 40 سال تو وادی تیہ میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد بھی تقریباً پون صدی کے قریب خانہ بدوشی کی زندگی گزاری ہے بنی اسرائیل نے۔ اس کے بعد یہ سرزمین شام کے بھی وارث بن گئے، وہاں بھی بادشاہت بنی اسرائیل کی، سرزمین فلسطین وہاں بھی بادشاہت بنی اسرائیل کی، اور ادھر سرزمین مصر وہاں بھی بادشاہت بنی اسرائیل کی۔ کس بنا پر؟ بما صبروا، صبر کی بنا پر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت پیارا جملہ فرما گئے، فرمایا وہ بندہ بندی جس کے ساتھ کسی نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اور اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کر جائے، اور اس صبر کرنے کی بنا پر اللہ کی ذات کی مدد اس کو ملے گی، اور پھر اللہ اس کو انعام دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہے اور پھر بندہ صبر کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ۔ اور ایک یہ کہ بندے کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں، تو پھر صبر کرنا، آپ کہیں گے جی پھر صبر کیسے ہوگا؟ پھر صبر اس طریقے سے ہوگا کہ بعض اوقات بندے میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن بندہ زبان سے کچھ ایسی چیزیں بول جاتا ہے جس سے وہ خود اپنا بدلہ اتار کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ہاتھ سے تو نہیں لے سکا لیکن زبان سے میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ ایسے بندے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے خاموش ہو جائیے۔ خاموشی وہ ہتھیار ہے کہ جس سے بڑا دنیا کے اندر اور کوئی ہتھیار نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے اور ایک فاسق فاجر آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے بہت عجیب جملہ کہہ دیا۔ بہت گناہگار آدمی، بہت فاسق آدمی، فاجر آدمی، اللہ سے دور آدمی کہنے لگا امام صاحب آپ کی والدہ بیوہ ہے اور میں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ایک گناہگار آدمی، فاسق فاجر آدمی جب ایسی بات کر کے تکلیف پہنچائے گا، کس قدر تکلیف پہنچی امام صاحب کو۔ آپ نے صبر کر لیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا دیکھو میری والدہ محترمہ عاقل بالغ ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی، ٹھیک ہے میں ان کو بتاؤں گا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا وہ آدمی وہیں دروازے پر کھڑا تھا، وہ گرا اور گرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہیں پہ۔ آپ باہر تشریف لائے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو مر گیا، اس نے آپ کے ساتھ یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہے صبر کا پہاڑ، یہ ہے اللہ کی طرف سے بدلہ کہ جب انسان
اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج دنیا میں چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کبھی رشتہ داروں سے پہنچتی ہے، کبھی اپنوں سے، کبھی بیگانوں سے، تو انسان ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، میں تو کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، میں تو کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ دیکھیے آپ کے پاس حق ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتی ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گی، لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ اگر آپ صبر کا مظاہرہ کر جائیں اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں اور اللہ کو یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے معاملہ آپ کی عدالت پر چھوڑ دیا، اور پھر اللہ جو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ جو اس کا ساتھ مقابلے میں آ جائیں گے، وہ بہتر ہے یا ہمارا یہ بار بار دہرانا اپنی زبان سے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ بہتر ہے یا اللہ کی ذات پر توکل کر لینا یہ بہتر ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات پر معاملہ چھوڑ دینا یہ بہتر ہے۔ آج اگر کسی نے 100 روپیہ کسی کا دبا لیا، وہ کہتے کل قیامت کا دن ہوگا، میں گریبان پکڑوں گی، میں تجھ سے 100 روپیہ لے کر رہا ہوں، تو نے ہمارا حق مارا ہے، ٹھیک ہے، کہہ سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف اپنی زبان کو خاموش کر لے اور اللہ میاں سے یہ بات کر لے کہ یا اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، میں آپ کی ذات پر بھروسہ رکھتی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں اور آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو آخرت کے اندر بدلہ عطا فرمائیں گے ایک صبر کرنے والوں کو، ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے، ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے تو یہ جو لوگ مالدار ہیں وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر یہ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہ بدلہ ملتا جو ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے صبر کیا، اللہ نے دنیا کی بادشاہتیں بھی دے دی اور سب کچھ عطا فرما دیا۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے خراب کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو کچھ بنا کر رکھا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ اونچا کر کے رکھا تھا۔ اونچا کر کے رکھنا محلات بھی مراد ہیں، اونچا کر کے رکھنا بلند ترین بلڈنگیں مراد ہیں، اونچا کر کے رکھنا باغات، خاص طور پر انگور کے باغات جن کی ویل کو اونچا کر کے رکھا جاتا ہے پھر وہ پھل دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، ہم نے خراب کر دیا جو کچھ فرعون نے اور ان کی قوم نے بنایا تھا، محلات ختم، بلڈنگیں ختم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ اونچا کر کے چھایا ہوا تھا، اونچا کیا ہوا تھا، وہ بھی سب کچھ ہم نے ختم کر دیا۔ مراد اس سے باغات اور محلات ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو البحر، دریا سے، مراد اس سے بحر قلزم ہے۔ فَأَتَوْا، تو پھر وہ پہنچے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے پاس سے، یعنی سمندر پار کیا اور پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، یعقفون علی اصنام لہم، جو کہ پوجتے تھے، پوج رہے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے، اپنے بتوں کو پوج رہے تھے۔ بتوں کے لیے دو قسم کے لفظ بولے جاتے ہیں، ایک تو صنم جس کی جمع ہے اصنام جو یہاں ذکر کی گئی، اور ایک ہے وثن، واو سا اور میم۔ وثن بھی بت کو کہتے ہیں اور صنم بھی بت کو کہتے ہیں۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی شکل میں تراش دیا گیا ہو،
خواہ وہ مٹی کا ہو، خواہ وہ لکڑی کا ہو، خواہ وہ پتھر کا ہو، خواہ وہ کنکریٹ کا ہو، خواہ وہ پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، جب اس کو کسی شکل میں تراش دیا تو وہ صنم بن جائے گا۔ اور وثن وہ بت ہوگا کہ جس کو کسی شکل میں رکھ کر نہ تراشا گیا ہو۔ تو یہ جو قوم تھی یہ اپنے بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ فرعونیوں کے پاس رہ کر گئے تھے، قبطی لوگوں کے پاس رہ کر گئے تھے، اور انہوں نے بارہا ان کو دیکھا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ مادہ پایا جاتا تھا کہ ان کا رجحان بڑی جلدی بن گیا کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کر لیں، اور ساتھ ہی درخواست پیش کر دی۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے لیے بھی ایک معبود، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے معبود بنے ہوئے، ان کے لیے بت ہیں، ایسے ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تم تو بڑی جاہل قوم ہو، ایسی جاہل اور ایسی نادان قوم ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس اللہ نے تمہارے اوپر کتنا فضل فرمایا، تمہیں دشمن سے نجات دی۔ ابھی کچھ عرصہ، کچھ دیر پہلے تمہارا دشمن ہلاک ہوا، برباد ہوا، اس سے اللہ نے تمہیں نجات دی، جس نے تمہیں غلام بنا کر رکھا تھا، جس نے تمہیں بکاری بنا کر رکھا تھا، جس نے تمہیں کام کرنے کے لیے رکھا تھا اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کام کرنے کے لیے، اس سے تمہیں نجات دی اللہ نے، اور تم اس اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کا اعلان کر رہے ہو۔ کتنی جہالت کی باتیں ہیں۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ، متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ متبر، تباہ ہونے والی، ما ہم فیہ، یعنی یہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں یہ تباہ ہونے والی چیز ہے، ما ہم فیہ، جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، وہ چیز جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، متبرن، وہ تو تباہ ہونے والی ہے۔ بتوں کے پاس کیا اختیار ہے؟ بت تو تباہ ہونے والے، ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ختم ہونے والا ہے، غلط ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں، اور تم نے بھی ایسے ہی کہہ دیا۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، اور پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اغیر اللہ ابغیکم، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم الہا، میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تمہارے لیے ڈھونڈوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے فضل کیا تمہارے اوپر، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر، تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت آج کے وقت میں تمہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تم اس کے فضل کو چھوڑ کر، تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کی طرف لگے ہوئے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، جو عذاب دیتے تھے تمہیں، جو دیتے تھے تمہیں، یسومونکم، سام یسومون، دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ کیا برا عذاب تھا؟ یقتلون ابناءکم، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں احسان ہے، بلاء مانا احسان، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء احسان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا، بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے، اور تم اس احسان کو چھوڑ کر، تم ان کو پوجا کرتے دیکھ کر تم نے بھی ایسی درخواست کر دی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس امت میں بھی پیش آ چکا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ تھے۔
تو سفر کے دوران چلتے ہوئے ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا جو بیری کا درخت تھا۔ اس علاقے کے لوگ اس بیری کے درخت کو بہت مقدس اور بابرکت سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنا اسلحہ اس بیری کے درخت کے ساتھ لٹکا رکھا تھا کہ بیری کا درخت بہت بابرکت ہے، اور اپنا اسلحہ اس کے ساتھ لٹکا رکھا ہے کہ اس سے ہمارا اسلحہ بھی برکت والا بن جائے گا، ہمیں دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ کچھ مسلمانوں نے ان کا یہ کام دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی۔ اس بیری کے درخت کا نام تھا ذات نوات، ذات زال الف تا اور نوات نون واو الف طا، ذات نوات، وہ اس بیری کے درخت کا نام تھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت ہمارے لیے بھی ایک ذات نوات بنا دینی چاہیے، کوئی بابرکت درخت ایسے ہمارا بھی ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکایا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فرمایا تم نے تو ایسی ہی درخواست کر دی جیسی درخواست بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی کہ قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور انہوں نے دیکھ کر کہا ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دو۔ آج تم نے بھی ان مشرکوں کو دیکھ لیا، ان غیروں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک درخت کو بابرکت سمجھ کر اس کے ساتھ اسلحہ لٹکا رکھا، اور تم نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دو۔ معلوم کیا ہوا کہ کسی قوم کی غلط چیز کو دیکھ کر اس کو رواج نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ ہمیں شریعت مطہرہ کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ ہر چیز کو دیکھ کر کہ یہ مقدس ہے، یہ بابرکت ہے، جو مقدس اور بابرکت چیزیں وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے۔ مقدس چیز قرآن پاک ہے، مقدس چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مقدس چیز وہ مقام ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے، مسجد ہے، مدارس ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں اللہ کا نام لیا جائے، یہ مقدس اور بابرکت مقامات ہیں۔ اب ان کے علاوہ کوئی اور مقدس بابرکت مقامات خود انسان اپنے ذہن سے بنا کے بیٹھ جائے اور پھر ان کے ساتھ وہ معاملے کرنے شروع کر دے جو ان مقامات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہی جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔